دیکھیں، ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دلواتے ہیں، ان کے مستقبل کا خیال کرتے ہیں، ان کو اچھا گھر بنا کر دیتے ہیں، ہو سکے تو اچھی سواری ان کو لے کر دیتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلیں پرسکون زندگی گزاریں، اور ان کو دنیا کے اندر جن چیلنجز کا سامنا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بہت حد تک خود مشقت میں بھی پڑھ کر اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو سیو کرنے کے لیے ہم باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں، اور یہ پلاننگ یقیناً دین اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے اور یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر عزیز مصر کو بتائی، اس میں تفصیل ہے لیکن میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوا نکل جاؤں گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر میں یہ کہا کہ پہلے 60 سال زمین اچھی ہوگی، پیداوار بھی اچھی ہوگی، کھیت اچھے ہوں گے، پھل اچھے ملیں گے، لیکن آنے والے 60 سال میں شدید قسم کی قحط سالی ہوگی، خوراک کی کمی ہو جائے گی، بارشیں نہیں ہوں گی، فاقے ہوں گے، لوگ بھوک سے مریں گے۔ تو آنے والے 60 سالوں کے لیے ان موجودہ 60 سالوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان 60 سالوں کے لیے پلاننگ کی جائے۔ تو آنے والے وقتوں کو اچھا بنانے کے لیے، اس کے لیے اچھا سوچنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کی باقاعدہ تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ خاص طور پر ایک ایسا، اگرچہ کہ انٹل اٹ از ٹو لیٹ، کہ ہم اس پہ بڑی لیٹ گفتگو کر رہے ہیں، اور جس طرح کی صورتحال اب پیدا ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ میں اس کی کوشش کروں گا کہ ایکسپلین کریں۔ اس میں اگر ہم نے ابھی پلان نہ کیا، اگر ابھی ہم نے اس کو سیریس نہ لیا، تو خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہی وہ وقت ہم دیکھیں کہ جس کو دیکھ کر ہم شدت کے ساتھ ہمیں پچھتاوا ہو کہ کاش بر وقت ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے اور اس کے لیے پلان کر لیتے۔ کیونکہ انسان جو ہے اس معاشرے کے اندر جب رہتا ہے تو ان میں سے ہر ایک بندے کی، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہر بندے نے اس میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے، اور اس کردار کی ریکوائرمنٹ ہماری نسلوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جس طرح ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ ہم اس چیز کو بھی ابھی لے کر چلیں گے اور اس کو باقاعدہ ایک مشن کے طور پر اس پر کام کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ یہ چند تمہیدی کلمات تھے۔ وہ بات کیا ہے، وہ حالات کیا ہیں، وہ ایسی سچویشن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، فرمایا کہ وہ رب ہے جس نے رسیلی ہواؤں کو چلایا، اور پھر کیا کیا؟ اچھا، ان ہواؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کے اندر پانی کا ذخیرہ اکٹھا کیا۔ اب یہ بادل ہوا کے دوش پر چلتے ہوئے دنیا کے مختلف کونوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بارش برستی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَسْقَيْنَاكُمُ، پھر ہم اس سے تم کو سیراب کرتے ہیں۔ میری مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت کہ شاید کبھی ہم نے اس کے اوپر غور نہ کیا ہو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت پانی کی نعمت ہے۔ ہمارے جسم کا تقریباً 60% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ کتنا؟ 60% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ہمارے دل اور دماغ کا 75% حصہ پانی پر مشتمل ہے، 75% حصہ۔ ہمارے پھیپھڑوں کا 83% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ انسانی جسم کا 82% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور ہماری جو سکن ہے، اس سکن کے اندر، سکن کی جھلیوں کے اندر، ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے گوشے کے اندر، ایک ایک رونگٹے کے اندر پانی کا ایک اہم کردار ہے۔ اور اگر ہم پانی کی ایک سمپل ڈیفینیشن
کوئی ہمیں یہ کہے کہ پانی کو پانی نہ کہیں کچھ اور کہیں، تو ہم پانی کو کہیں گے دس از لائف، یہ کیا ہے؟ یہ زندگی ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں ایک ریسرچ کے مطابق اگر پوری دنیا کے پانی کو ایک جگ میں جمع کر دیا جائے اور اس جگ سے ایک چمچ پانی، ایک سپون پانی نکالا جائے، تو یہ جو چمچ کے برابر پانی ہے یہ پانی پینے کے قابل ہے۔ باقی جگ میں موجود جو پانی ہے اس کو ہم پی نہیں سکتے ہیں، وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس پانی کو دنیا کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سارے پانی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دنیا کے اندر 6 ارب لوگ ہیں تو 6 کے 6 ارب لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو پانی کے بغیر زندہ رہ سکے۔ اچھا خالی یہ انسانیت تک محدود نہیں ہے، اب اس 6 کو 100 سے ملٹیپلائی آپ کریں، اگر 6 ارب لوگ ہیں تو 600 ارب پرندے ہیں، 600 ارب جانور ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ نباتات ہیں، درخت ہیں۔ ہر چیز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، اس کے اندر حیات ہے، اس کے اندر زندگی ہے، تو جس چیز کے اندر بھی زندگی ہے اس کے اندر پانی کا کردار ضرور موجود ہے، کیونکہ پانی کے بغیر اس کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس پانی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تک پہنچانے کے لیے ایسا زبردست سسٹم ترتیب دیا ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو بے اختیار ہمارے دل سے سبحان اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اور پانی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بات ضرور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، نعمتیں کتنی اللہ نے ہمیں دی ہیں، خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر ہماری نعمتوں کو گنو تو گن بھی نہیں سکتے ہو، اتنی نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے کسی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن پانی ایسی نعمت ہے کہ جس کی ناشکری کے سبب ہم ایک بہت خطرناک صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس پانی کے غلط استعمال کی وجہ سے، اس پانی کے استعمال میں ناشکری کی وجہ سے یہ پانی پوری دنیا میں پیور واٹر پوری دنیا کے اندر دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ریسرچ کے مطابق 1990 کے اندر 1990 کے اندر پانی حاصل کرنے کے لیے جب ہم زمین کو کھودتے تھے، کنویں کی صورت میں کنواں کھودتے تھے یا بور کرتے تھے، تو 55 فٹ نیچے جانے سے وہ پانی حاصل ہوتا تھا جس کو ہم پی نہیں سکتے ہیں۔ گدلا پانی ہوتا تھا، وہ مٹیالہ پانی آتا تھا 55 فٹ نیچے جانے سے۔ پانی تو نکل رہا ہے لیکن اس پانی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، پی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ پانی جو 55 فٹ نیچے جانے سے حاصل ہوتا تھا، اب 155 فٹ نیچے ہم زمین میں جاتے ہیں تو وہ پانی حاصل ہوتا ہے۔ زمین میں پانی کی سطح کتنی تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے۔ اسی طرح 1980 کے اندر وہ پانی جو قابل استعمال یعنی پینے کا پیور واٹر ہے، پینے کا نیٹ اینڈ کلین واٹر پانی، 1980 کے اندر جب ہم بور کرتے تھے تو 200 فٹ نیچے جاتے تھے تو وہ پانی نکل آتا تھا۔ لیکن اس وقت 800 فٹ ہم نیچے جاتے ہیں تو وہ پیور واٹر نکلتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران پانی کی سطح کتنی نیچے جا رہی ہے اور روز بروز نیچے جا رہی ہے۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق ہر سال 1 میٹر پانی کی سطح نیچے چلی جاتی ہے، 1 میٹر۔ دیکھیں ہم دنیا کی ہر چیز کے لیے پلان کر رہے ہیں، ہر چیز کا رونا بھی رو رہے ہیں، ہر چیز کے لیے پریشان بھی ہیں، ٹینشن بھی لیتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں روز بروز جس الارمنگ صورتحال یا سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پاکستان اس وقت واٹر سٹریسڈ کنٹری میں شامل ہو چکا ہے۔ یعنی واٹر سٹریسڈ کنٹری کا مطلب یہ ہے
کہ اس وقت عام آدمی کو جتنی پانی کی ضرورت ہے، جتنی اس کی نیڈ ہے، اس کے مقابلے میں اس پانی کی پروڈکشن یا حصول کہہ لیں وہ کم ہے، اور ہر تیسرے بندے کو اس کا مطلوبہ پانی اسے نہیں مل رہا ہے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے، اور 2025 تک یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان واٹر سکیس کنٹری کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی اب تو صورتحال یہ ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے پروڈکشن ہو رہی ہے، حصول ہے، لیکن اس حصول کی مقدار کم ہے بہت زیادہ، لیکن 2025 یعنی یوں سمجھے 1 سال یا 2 سال کے بعد یہ صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے کہ کسی بندے کو بھی اس کی ضرورت کے مطابق پانی اویلیبل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس کو وہ پانی اس نے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے لیے تگودو کرنی پڑے گی۔ یعنی اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانی بہت مقدار میں ہمارے پاس موجود ہے۔ میں 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، 8 سے 15 سال پہلے آپ چلے جائیں، ہمارے یہاں پر کئی بزرگ بیٹھے ہوں گے، 20 سال پہلے چلے جائیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مسجد میں وضو کرتے تھے، وضو کرتے ہوئے ساتھ ہی پانی پی لیتے تھے۔ پانی نلکے سے آنے والا پانی قابل استعمال تھا، پینے کے قابل تھا، لیکن اب ہم نلکے سے پانی نہیں پیتے۔ مسجد کے اندر وضو کرتے ہوئے نلکے سے پانی آپ نہیں پیتے، آپ فلٹر لگا ہوا ہے وہاں سے کولر سے پانی پیتے ہیں، ڈسپینسر لگا ہوا ہے، منرل واٹر آپ استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے پانی، صاف پانی کی مقدار بہت زیادہ تھی، اب وہ اتنی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں، ہم کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نلکا لگا ہو یہاں سے پانی پی لو، نہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی اسٹور دیکھو وہاں سے پانی لینا ہے، کیونکہ ہماری پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم صاف پانی خرید کر پئیں۔ اور اس وقت بھی کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہاں راشن کی صورت میں پانی، ہم جیسے آٹا لینے جاتے ہیں نا، دالیں لینے جاتے ہیں، آئل لینے کے لیے جاتے ہیں، راشن لینے کے لیے جاتے ہیں، گروسری کا سامان، تو پانی بھی اسی طرح گروسری کی طرح خرید کر پیا جاتا ہے۔ کئی ممالک کے اندر آپ دیکھیں، اور پاکستان کی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہے، بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس کو سیریس نہ لیا، اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ کی، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، وہ رب جس نے ہمیں ساری نعمتیں دیں، وہ رب جو ہمیں پال رہا ہے، وہ رب جو بن مانگے ہمیں اتنا دے رہا ہے کہ جس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، اسی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اور اگلی بات بڑی قابل غور ہے، فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفران نعمت کرو گے، اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم ہماری نعمتوں کو بے دریغ ضائع کرو گے، ان کی قدر نہیں کرو گے، فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں آپ کو یہ بڑے کھلے لفظوں کے اندر عرض کر رہا ہوں، یعنی آنے والے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بصورت قلت پانی ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے، جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کو بے دریغ ضائع کر رہے ہیں اور اس نعمت کی بے قدری کر رہے ہیں، تو سوائے ہم اپنے نفس کو ملامت کرنے کے ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے اوپر کیا صورتحال، پہلے اتنی مصیبتیں اور یہ صورتحال جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اب یہ کتنی زیادہ غلط، یعنی کتنی زیادہ یہ نقصان کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی اگر مجھے کہنے دیں کہ ہم اس پانی کے غلط استعمال اور اس کو ضائع کرنے کے سبب اپنی آنے والی نسلوں کو ایک اندھے کنویں کے اندر دھکیل رہے ہیں، کیوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھے اس نعمت کو کم کر دیتا ہے، اور عذاب کی صورت میں پھر وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ریسرچ کے مطابق جب ہم ایک ٹوٹی کھولتے ہیں، جیسے یہاں پر ہماری مسجد کے اندر آپ کو پتہ ہے تقریباً اوپر نیچے مل ملا کے کچھ 400 کے قریب ٹوٹیاں ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر نلکے لگے ہوئے ہیں، شاور لگے ہوئے ہیں، ہم ایسے یوں گھما کے کھولتے ہیں یا اس کو ایسے پش کرتے ہیں اوپر نیچے، تو پانی بے دریغ ضائع ہوتا رہتا ہے۔
1 منٹ تک اگر آپ کا نلکا پانی کا کھلا رہے، 1 منٹ تک، 1 منٹ میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈز، 60 سیکنڈز تک آپ کے پانی کا نلکا اگر کھلا رہے تو 10 لیٹر پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ کتنا؟ 10 لیٹر پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں سالانہ 10 خرب گیلن پانی، 10 خرب گیلن پانی اس طرح ضائع ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم اس کو بے دریغ ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہماری بے احتیاطیوں کا عالم یہ ہے، ہمارے گھر میں پانی کا نلکا ٹپک رہا ہوتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکیج ہے، ہم اس کو کوئی نہیں نوٹس لیتے، اور گھر کے اندر ہم اس میں انشاءاللہ چند احتیاطیں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ ہم کس طریقے سے پانی کے ضیاع سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی ہمارے دین سے باہر نہیں ہے، یہ بہت اہم صورتحال ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ بے دریغ ضائع کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ ایک شیطانی کام ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی عظیم ترین نعمت کو بطور ناشکری ضائع کر رہے ہیں، اور اس پر کتنے سخت الفاظ ہیں ہمارے رب کریم کے، فرمایا کہ یہ ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا ذہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ انفرادی طور پر ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے گا کہ آئندہ انشاءاللہ ہر وہ طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے جس سے ہم کم سے کم پانی استعمال کر کے اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس سے گزرے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وضو کر رہے تھے، ارشاد فرمایا سعد پانی ضائع نہ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کہ وضو کے اندر بھی پانی ضائع ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا اگرچہ تم نہر کے اوپر بھی وضو کر رہے ہو تو بھی احتیاط کرو۔ یعنی تربیت کا انداز آپ دیکھیں، فرمایا ویسے تو پانی تم استعمال کر رہے ہو لیکن نہر کے اوپر بھی وضو کر رہے ہو تو بھی احتیاط کرو، اور کر کیا رہے ہو؟ وضو کر رہے ہو۔ تو جب وضو کرنے میں پانی اس قدر احتیاط سے استعمال کرنے کا حکم ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم گاڑی دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لان کو پانی لگاتے ہیں، اپنے باہر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، ہم شاور لیتے ہیں، اور اسی طرح ہر روز ہم پانی استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر بے احتیاطی اور پانی کو ضائع کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں تو وضو کرتے ہوئے پانی کا نلکا جب ہم کھولتے ہیں تو وضو کے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اس کے بعد مسواک کریں یا برش کریں یا ویسے پانی منہ میں ڈال کے کلی کریں، ایک ہاتھ آپ نلکے کے اوپر رکھیں اور ایک ہاتھ سے آپ کلی کر رہے ہیں، نلکے کو بند کریں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر 1 منٹ میں 10 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے 1 منٹ کے اندر، تو آپ اگر اس وضو کے دوران اگر 20 سیکنڈ بھی نلکے کو بند رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کتنا پانی سیو کریں گے؟ ایک ہاتھ نلکے کے اوپر رکھیں اور اتنا پانی نکالیں جتنا آپ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح چہرہ دھوتے ہوئے، بازو دھوتے ہوئے مسح جب کریں نلکا فوراً بند کر دیں۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم برش کر رہے ہیں، نلکا کھلا ہوا ہے، صابن لگاتے ہیں ہاتھ میں، نلکا کھولتے ہیں، صابن لگایا، آپ صابن مل رہے ہیں، نلکا ادھر فل کھلا ہوا ہے۔ یعنی ہم ایسے کریں کہ صابن لگائیں، صابن لگانے کے بعد نلکا بند کر دیں، اچھے طریقے سے ہاتھوں کو ملیں، پھر جب ضرورت ہو پھر نلکا کھولیں اور پانی استعمال کریں۔ یہ چیزیں آپ کو بظاہر بڑی تھوڑی تھوڑی لگ رہی ہوں گی، لیکن یقین کریں کہ اگر ہم ان چیزوں کی عادت بنا لیں تو اگر ہم کوشش شروع کر دیں اللہ ہماری مدد کرے گا، اگر ہم صرف کوشش شروع کر دیں تو وضو کے دوران ہم نے پانی اس طریقے سے بچانا ہے اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ جن حضرات کے گھروں میں لان ہے، اپنے لان کی جو گھاس ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے نہ دیں، گھاس جتنی زیادہ بڑی ہوگی پانی اتنا زیادہ لگانا پڑے گا، اس کو ٹرم کریں اور اس کے برابر کریں۔ ہمارے اسکولوں کالجز کے اندر جو ٹیچرز پروفیسرز میری بات سن رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے آپ اپنے بچوں کو اس حوالے سے ٹریٹ کریں، ان کی تربیت کریں۔ ہم ان کے اخلاقیات ان کو سکھاتے ہیں، ان کو سبجیکٹس پڑھاتے ہیں،
ہفتے میں ایک دن ضرور اپنے بچوں کو پانی کے موضوع پر لیکچر دیں کہ بیٹا تم نے پانی کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح اپنے گھر کے بچوں کو بھی بٹھا کر سمجھائیں، بیٹا پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، پانی اس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ جو فیکٹریز اور انڈسٹری کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اپنے امپلائیز، اپنے مزدوروں کو، ہم ہر چیز کا آڈٹ کرتے ہیں، ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اپنے فرض کو صحیح طریقے سے نبھا رہے ہیں نہیں نبھا رہے ہیں۔ اس موضوع پر بھی آپ اپنے پورے سٹاف کو اکٹھا کریں، جمع کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم نے پانی ضائع نہیں کرنا۔ آپ اپنی فیکٹری کے اندر فزیکلی وزٹ کریں، کسی جگہ کوئی پائپ لائن لیک نہ ہو، کوئی نلکا نہ ٹپک رہا ہو۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی گھر میں دعوت پہ گئے، دیکھا کہ نلکا ٹپک رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے جو علماء اور سلف الصالحین تھے، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ گھر میں گئے، نلکا ٹپک رہا تھا، فوراً باہر نکل آئے، کہا حضرت آپ تشریف لائیں، آپ کو بڑے چاؤ کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے، گھر میں بلایا ہے۔ کہا جب تک تم اپنے گھر کا نلکا بند نہیں کرو گے میں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ یعنی کتنی احتیاط تھی۔ ہمارے ہاں کتنا پانی روڈ کے اوپر بہہ رہا ہوتا ہے، گاڑی دھوتے ہوئے بجائے اس کے کہ ہم پائپ استعمال کریں، پائپ کے ساتھ گاڑی دھونے کے بجائے آپ بکٹ، بالٹی استعمال کریں، کام ہو جائے گا آپ کا، لیکن پانی کتنا زیادہ بچے گا۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کمپین میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ میں چاہوں گا، دیکھیں الحمدللہ بہت لوگ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں، یہ آپ کا بیان بڑا اچھا ہوتا ہے، اور لوگ مطلب الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ، آپ نے یہ بات کہی، ہم نے عمل کر دیا۔ ہم نے کبھی بیان کے اندر یہ نہیں کہا کہ آپ زور نہیں دیے کسی چیز کے اوپر، لیکن اس بات میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اور مجھے آپ کا فیڈ بیک بھی چاہیے۔ سب لوگ جتنے الحمدللہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتا ہے، میں سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ اس کمپین کے اندر آپ سب میرے ساتھ شامل ہوں، اور انشاءاللہ ہم سب مل جل کر آئندہ سے پانی کے ضیاع سے بچنے کی ہر طرح کی صورت انشاءاللہ اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بحیثیت قوم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، یہ صدقہ جاریہ ہے بہت بڑا، یہ ایک بہت بڑا اللہ کے نزدیک نیک کام ہے۔ انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ آپ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوشش کروں گا سوشل میڈیا کے اوپر بھی مختلف طرح سے میسیجز کے ذریعے بھی اس کو ہم نے ایک بطور کمپین اس کو لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ تمام حضرات